السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قولہ تعالی لباس لکم وانتم لباس لہم۔ پچھلے ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ کی، تو وہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے بیان کر دیا تھا۔ آج کل ہمارے مذہب کے بارے میں بڑا جو ہے یہ ہے کہ بھائی خاص کر کے اہل یورپ کی بہت تنگ نظر مذہب ہے، عورتوں کو کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث بیان کی گئی تھی تو اس سے ثابت تو ہو گیا بھائی کہ نہیں، عورتوں کے حقوق کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس قرار دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں یہ کسی مذہب میں نہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ باضابطہ نکاح ہوتا ہے، اور نکاح ہونے کے بعد جو حقوق ہیں اس کا اقرار کرایا جاتا ہے نکاح کے وقت میں، اور زیادہ تر لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور جو عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو ان کو معاشرے اور سوسائٹی میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں اب دوسری جگہ آیا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم سے مراد تم اپنے کھیتوں میں آؤ، یعنی اس میں اچھی اولاد اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ بھائی ایک کسان جب اپنی کھیت میں جاتا ہے تو کیا توقع ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا پودا جو ہو بہت اچھا ہو، اور اس سے بہت زیادہ مجھے منافع ہو۔ تو کھیتی سے مراد یہی ہے کہ اچھی اولاد اور صالح اولاد کو اس روئے زمین پہ لانا، اور لانے کے بعد جو ہے اس کی صحیح تربیت کرنا۔ اللہ بھیجتا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب بنایا ہے، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام عورتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں رکھا ہے، خاتم الانبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کہتے ہیں نہیں تنگ نظری، ہمارے یہاں بالکل تنگ نظری نہیں ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ بالکل مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز مانگتے تھے تو ایک کھڑکی تھی اور آواز لگاتے تھے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو جب آپ کا چہرہ کھڑکی کے اندر جاتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زلف میں، چونکہ آپ کا زلف کندھے تک تھا، اس میں کنگھا کر دیتی تھی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بات اگر آج کی ساس اگر دیکھ لے کنگھا کرتے ہوئے تو نہ جانے کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت پسند ہے وہ میاں بیوی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کی جب میٹنگ لگتی ہے شام کے وقت جب اس کی میٹنگ لگتی ہے تو سب سے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کام کیا۔ تو جس شاگرد نے یہ کہہ دیا کہ دو میاں بیوی میں ہم نے جھگڑا کرا دیا، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ محبت کے یہ عالم تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
کہ آپ کے سامنے آپ کی جو سب سے پہلی زوجہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قلادہ، ان کا ہار آپ کو دکھایا گیا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنی محبت تھی آپ کو اس ہار کو دیکھ کے، یعنی ان کی موت کے بعد دکھایا گیا کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار ہے یہ، تو آپ بہت روئے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کسی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور صحابی بیچارے کالے کلوٹے تھے، تو وہ جہاں رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے تو اس لڑکی کے باپ کہتے تھے کہ ہم تمہارے جیسے کالے کلوٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا۔ یہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں صحابی کے بچے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان کے والد راضی نہیں ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ میرا نام لو جا کر کے۔ پھر آپ گئے اور جا کے اپنا نام بتایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، آپ اس رشتے کو قبول کر لیں۔ ابھی بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اندر سے ان کی بیٹی نکلی اور کہا کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے تو یہ رشتہ ہمیں قبول ہے۔ اتنی آزادی! کیسے لوگ کہتے ہیں کہ تنگ نظری ہے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے وہ نہیں جا رہے تھے اپنی بیوی کے پاس، عبادت میں مشغول تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ حقوق العباد ہے، یہ تمہاری بیوی کا حق ہے، تم ضرور اس کی خیریت پوچھو، ضرور تم اس کے قریب ہو، یہ کہا گیا۔ بلکہ اتنی آزادی، ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر دن میں روزہ رکھو تو رات کو اپنی بیویوں کے بستر پہ چلے جاؤ۔ لیکن اب یہ معاملہ اس کے برعکس جو یورپ نے پیش کیا ہے، اور جتنا عورتوں کو ذلیل کیا ہے کہ پیسوں سے وہ خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد جو ہے اس کی حسن و شباب، اس کی جوانی تک جو ہے رہتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی پتا چلا ہے مجھے کہ اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو باپ کا نام نہیں لکھتے ہیں، لکھا جاتا ہے ماں کا نام، پتہ ہی نہیں کہ کس کی اولاد ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے یہاں بہت آزادی ہے، اور جن صحابہ اکرام پہ غلو تھا، اور غلو کی وجہ سے اتنے اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گئے تھے، تو ان کو تاکید کی گئی تھی کہ نہیں، آپ کے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، آپ ان کو دیکھیے، اور بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ جو ہے اللہ کی عبادت کریں۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھے گا، اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت میں لن يدخل الجنہ، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سنیے، آج تو ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں۔ ریاض میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بھائی نے باضابطہ کورٹ میں یہ پٹیشن پیش کیا کہ میری ماں جو ہے، ہم دو بھائی ہیں، اس بھائی کے پاس رہتی ہے، میرے پاس کیوں نہیں رہتی ہے؟ لہذا کورٹ اس بات کی اجازت دے کہ وہ اکیلے خدمت کر کے، ماں کی خدمت کر کے وہ ثواب کما رہا ہے، میں اس سے محروم ہوں۔ وہ جو وہاں کا جو چیف جسٹس ہے ریاض کا، اس نے قلم کو منہ میں رکھ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو باضابطہ کورٹ نے آرڈر کیا کہ نہیں بھائی، صرف ماں کو آپ مت رکھیے، اپنے دوسرے بھائی کو بھی ثواب کمانے دیجیے۔ تو اتنے حقوق جو ہے اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں۔ اب میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔